آج جناب بلاول بھٹو صاحب جمہوریت اور آمریت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جمہوریت اور آمریت کی اتنی باتیں کریں جتنی سننے کی آپ کے اندر سکت ہو۔ اگر ہم نے جمہوریت اور آمریت کی داستانیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں بتانا شروع کر دیں تو شاید آپ اسمبلی پہ کھڑے ہو کے پھر جمہوریت اور آمریت کا لیکچر نہیں دے سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع بخشا اور آپ نے زحمت فرمائی سننے کے لیے۔ دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان کو۔ میرے بھائیوں، آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن قبل سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام نے سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2500 سے زائد امیدوار میدان میں کھڑے کیے۔ تقریباً 252 نشستیں جمعیت علماء اسلام دھاندلی کے باوجود، تشدد کے باوجود نکالنے میں کامیاب ہوئی، جس میں 22 یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، 24 وائس چیئرمین ہیں۔ سب سے پہلے تو میں الیکشن لڑنے والے، ووٹ دینے والے، اعتماد کرنے والے کارکنان، ووٹرز کو دل کے گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے حوصلے اور ہمت کو داد دیتا ہوں۔ زخمی ہونے والے کارکنان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی منظم سازش کے ساتھ 1947 سے لے کر 2022 تک جمعیت علماء اسلام کو سندھ میں الیکشن کے ماحول سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 2 صوبوں سے 3 صوبوں تک یہ جماعت جائے گی، 3 سے 4 تک جائے گی۔ ان مولویوں کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیشہ ہمیں ہروائی گئیں۔ حضرت سائیں عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں حافظ محمود اسد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں محمد شاہ امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں محمد مراد ہالیجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں غلام قادر پنوہار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الغفور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی محمد حقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے، الیکشن ہروایا گیا، ان کو جیتی ہوئی سیٹیں تبدیل کروائی گئیں۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں سندھ سے میری 10 سے زائد جیتی ہوئی سیٹیں نتائج تبدیل کیے گئے۔ کس نے کیے؟ کس کو دیے؟ کہاں دیے؟ سب کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو عوام کو معلوم نہیں ہے، اور ہم پھر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ کہاں کہاں جمعیت علماء نے کتنی سیٹیں سندھ میں جیتی تھیں، کس نے مینڈیٹ کو چرایا، کس نے ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو ہار میں تبدیل کیا، اور کس نے سندھ کے حکمران جماعت کے کھاتے میں وہ سیٹیں ڈالی۔ لیکن اب یہ سلسلہ ایسے نہیں چلے گا۔ 74 سال ہم نے دھاندلی برداشت کر لی، اپنے راستے کی رکاوٹ برداشت کر لی۔ جمعیت کا کارکن اپنے دادا سے پوچھتا ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ وہ کہتے ہیں جمعیت کو۔ نانا سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ والد سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ والدہ سے پوچھتا ہے ووٹ کس کو دیا؟ جمعیت کو۔ لیکن جب ووٹ ملتے رہتے ہیں اس کے بعد جیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم ووٹ دے کے گھر جا کے سو جاتے ہیں، اپنے ووٹ کی چوکیداری نہیں کرتے، چوری ہونے والے ووٹ کے تحفظ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ ہم مار کھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے مولوی 1 دن شور کریں گے، 2 دن شور کریں گے، پھر جا کے سو جائیں گے۔ 70 سال سے ہم نے مولویوں کے ساتھ جو کیا ہے اب بھی وہی کریں گے۔ یہ چیز اب ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں سوئیں گے، اب ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے، اب ہم اپنے ووٹوں کو چوری ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس وقت تک یہ جد و جہد، یہ تحریک جاری رہے گی
جب تک ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا. 70 سال آپ نے چرایا، ہم نے چوری برداشت کی، آنکھوں پہ بند کر کے پٹیاں باندھ دی، لیکن اب نہیں ہوگا. اگر کارکنان چاہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ برقرار رہے، جمعیت کے عہدیدار اور ورکرز چاہتے ہیں کہ آپ کو مینڈیٹ ملے، اگر جمعیت کے امیدواران چاہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آئندہ چوری نہ ہو، اب گھر بیٹھنا نہیں ہوگا، اگلی الیکشن کا انتظار کرنا نہیں ہوگا. اب آپ کو نکلنا ہوگا، آپ نے لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے. سندھ سے 70 سال سے چوری ہونے والے مینڈیٹ کے لیے اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آنے والے 70 سال بھی آپ کو اسی طرح انتظار کرنا پڑے گا. لہٰذا کل جو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے ہوئے جماعت کے فیصلے کے مطابق، آج جو مظاہرے ایس ایس پی آفس کے سامنے ہو رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور شرکت کریں گے. ہم جمعے کو ایک اور مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم صوبائی شورا کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم گھوٹکی سے کراچی تک ایک کارواں، ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ گھر بیٹھیں گے، آپ سوئیں گے، آپ آرام کریں گے تو 70 سال مزید یہی آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ آپ بھی دادا بن جائیں گے، نانا بن جائیں گے، اور آپ کے پوتے اور پوتیاں بھی جماعت کو ووٹ دیں گے، لیکن رزلٹ زیرو ہوگا. یہ چیز روکنے کے لیے ہمیں اب عملی طور پر میدان میں نکل کر کردار ادا کرنا ہوگا. سندھ حکومت نے بہت بڑی زیادتیاں کی. سندھ اسمبلی سے اپنی مرضی کا بلدیاتی بل منظور کروایا، اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے، اس بل کو ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی ٹوکری میں پھینکا. ڈی آر اوز سے پہلے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ڈی سیز کے ذریعے حلقہ بندیاں کروائی گئیں. اور ایک صوبہ سندھ میں شرم کی بات اور جمہوریت کا قصہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے کہ صوبہ سندھ میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ 50,000 ووٹوں پہ بنائی گئی ہے. صوبائی اسمبلی کا ممبر تو 50,000 پہ بنے گا، لیکن یونین کونسل کا چیئرمین سندھ میں 90,000 ووٹوں پر بنے گا. ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے 3 حلقوں پر، 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر، 6 پولیس اسٹیشن پر ایک یونین کونسل بنائی گئی. اس کے بعد ڈی آر اوز کے ذریعے مخالفین کے فارم رد کروائے گئے. اس کے بعد پھر پولنگ اسٹیشنز کو 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر باہر نکال دیا گیا. الیکشن دن پہ الیکشن کمیشن نے لکھا کہ رینجرز امن امان کی صورتحال کے لیے موجود رہے گی. ہوم ڈپارٹمنٹ نے رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر آنے نہیں دیا گیا. پولیس کی سرپرستی میں گنڈا گردی کی گئی، اور 25 جولائی 2018 کو صرف مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. 26 جون 2022 کو مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا، دہشت گردی بھی کی گئی، ہمارے کارکنان کو مارا گیا، لہو لوہان کیا گیا. حال جی شریف میں یونین کونسل جوناس میں صوبائی امیر کے بیٹے زخمی ہوئے، جیکب آباد میں ضلعی امیر زخمی ہوا، اور کنکوٹ کشمور تنگوانی میں عہدیداران زخمی ہوئے. 150 کارکنان زخمی ہیں، لہو لوہان ہیں. جو الیکشن یہ جیتنے کے شادمانے منا رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اربوں روپے خرچ کر کے، آپ سندھ حکومت کے اربوں روپے وسائل استعمال کر کے، آپ جعلی ووٹ ڈال کر الیکشن جیت کر خوشیاں منا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے؟ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے؟ لعنت ہے پھر ایسی جمہوریت پر. آج میں بڑا حیران ہوا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر سن کر. میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی دھاندلی اور دہشت گردی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے، لیکن آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اس کے صفائی کے وکیل بن کر اسمبلی میں کھڑے ہوئے. آج تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجرم صرف سندھ حکومت نہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں. کیا ملک کے وزیر خارجہ کا اب یہ قد رہ گیا ہے؟ وہ اپنے سیاسی قد کو خود گرا رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس معاملے کو خود ایوان میں اٹھا کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں تھے. ملک کے وزیر خارجہ کا یہ کام رہ گیا کہ وہ یونین کونسلز کے معاملات کو ایوان میں اٹھائے. ہم تو اس دھاندلی زدہ الیکشن
اور حلقہ بندیاں اور اس مار کٹائی کا ذمہ دار سندھ کے وڈیروں، نوابوں، سرداروں، ایم این ایز، ایم پی اے سندھ حکومت کو سمجھ رہے تھے، ڈی سیز اور ایس ایس پیز کو سمجھ رہے تھے، لیکن آج بلاول صاحب کے ان کے دفاع میں آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار صرف یہ وڈیرے، نواب اور سردار نہیں، سندھ حکومت نہیں، ڈی سیز اور ایس ایس پیز نہیں، بلکہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ہیں۔ اب ہم سوال سندھ حکومت سے نہیں کریں گے، بلکہ ہم سوال جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کریں گے کہ جناب بلاول صاحب آپ بتائیں، کیا پورے ملک کے اندر اس طرح کی کوئی یونین کونسلز ہیں جو یونین کونسل آپ نے سندھ میں بنائی ہیں؟ اس طرح کی کوئی حلقہ بندیاں ہیں جو حلقہ بندیاں آپ نے بنائی ہیں؟ اس طرح کی ووٹر لسٹیں تینوں صوبوں میں دی گئیں جو آپ نے دی؟ اس طرح پولیس گردی تینوں صوبوں میں ہوئی جو آپ کی پولیس نے کیا؟ اس طرح کے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کمداری کی جو آپ کی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کی؟ اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گردی کسی صوبے میں ہوئی جو آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کی، جس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، پولنگ کے اندر دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں؟ آج جناب بلاول بھٹو صاحب جمہوریت اور آمریت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جمہوریت اور آمریت کی اتنی باتیں کریں جتنی سننے کی آپ کے اندر شکت ہو۔ اگر ہم نے جمہوریت اور آمریت کی داستانیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں بتانا شروع کر دیں تو شاید آپ اسمبلی پہ کھڑے ہو کے پھر جمہوریت اور آمریت کا لیکچر نہیں دے سکیں گے۔ میں جناب بلاول صاحب، آپ نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں، آج اسمبلی کے فلور پر آپ نے کہا ہے کہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں، تو میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اسمبلی کے کمیٹی بنوائیں، تمام ممبران پر مشتمل جو کمیٹی تحقیق کرے سندھ کے انتخابات کو، تمام جماعتوں کے ممبران اس کمیٹی میں شامل ہوں، اور پورے سندھ ہر ضلع کے دو یونین کونسلز میں لاتا ہوں، ان دو یونین کونسل کے ثبوت لاتا ہوں، ان دو یونین کونسلز کے ہم تھم چیک کرواتے ہیں، ان دو یونین کونسلز کی ہم پرچیاں چیک کرواتے ہیں۔ آپ کی قومی اسمبلی کی کمیٹی چیک کرے، آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران چیک کریں۔ اگر نہیں کر سکا، ٹھپے بازی ثابت نہیں کر سکا، میں آپ کے سندھ حکومت کی بدماشی ثابت نہیں کر سکا، میں پولیس گردی ثابت نہیں کر سکا، میں ڈی سیز اور آر اوز اور ڈی آر اوز کی بدماشی ثابت نہیں کر سکا، میں آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بدماشی ثابت نہیں کر سکا، تو میں معذرت بھی کروں گا، نتائج کو قبول بھی کروں گا، اور آپ کو مبارکباد بھی دوں گا، اور آپ کے گلے میں ہار بھی پہناؤں گا۔ اب آپ میری چیلنج کو قبول کریں۔ آپ نے آج اسمبلی کے فلور پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے تو ہمت کریں، اسمبلی کے فلور پر جائیں، کمیٹی بنائیں، تمام جماعتوں کے دو ممبران اس میں ڈالیں۔ میں لاتا ہوں دو یونین کونسلز کے حلقوں کو میں لاتا ہوں، اس کی تحقیقات اسمبلی کے فلور پر اسمبلی کے ممبران سے کرواتے ہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کے نانا کی جمہوریت، آپ کی والدہ کی جمہوریت، جس کا اعتراف آج بھائی اسد محمود صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کیا، جس کا اعتراف میں کرتا ہوں، ان نتائج دیکھنے کے بعد وہ جمہوریت شرما جائے گی۔ آپ کے نانا آپ سے پوچھیں گے، آپ کی والدہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے ہماری جماعت کو عوام سے نکال کر وڈیروں کو رحم و کرم پر کیوں ڈالا؟ لاڑکانہ کے اندر 23,000، 13,000، 26,000، 5,000 پر یونین کونسلز بنا کر آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے اور پیسوں کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے، مار کٹائی کے ذریعے، دہشت گردی کے فیاض کے ذریعے آپ الیکشن کیسے جیت رہے ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ بلاول صاحب، میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ نوٹس لیں گے، اتحادی جماعت کی چیخوں کا آپ ازالہ کریں گے، ہماری شکایات کا ازالہ کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ازالہ کرتے آج ہی آپ اپنے چوروں، اپنے چور دروازے سے آنے والے بلدیاتی ممبران کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ میرے چیلنج کو قبول کریں، آپ اسمبلی کی کمیٹی بنائیں، آپ دو یونین کونسلز جو میں لاتا ہوں ان کی تحقیقات کروائیں، ساری چیزیں قوم کے سامنے لے آئیں۔ اللہ خیر صلاح، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بلاول صاحب میرے اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جناب بھائی بلاول صاحب اسمبلی کی کمیٹی بنوائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب بلاول صاحب فوری طور پر مجھ سے دو یونین کونسلز کی لسٹ مانگیں گے، ثبوت مانگیں گے، ویڈیوز مانگیں گے،
ہر چیز مانگیں گے. اگر میں دینے میں ناکام ہوا تو میں بلاول صاحب کا بھی مجرم, سندھ کا بھی مجرم, قوم کا بھی مجرم, پاکستان کے الیکشن کمیشن کا بھی مجرم. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جناب بلاول صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اس کا بھرم رکھتے ہوئے وہ شفاف انتخابات کی تحقیق کریں گے, دھاندلی زدہ انتخابات کی تحقیق کریں گے. اب آتا ہوں میں اپنے کارکنان کی طرف ایک مرتبہ پھر. وہ یہ کہ آپ نے اب گھر نہیں رہنا, آپ نے اب سونا نہیں, آپ نے اب آرام کرنا نہیں, آپ نے اب میدان میں نکلنا ہے. اگر چاہتے ہو کہ آئندہ آپ کا ووٹ چوری نہ ہو, جس طرح حضرت امروٹی کا ہوا, حضرت حالیجوی کا ہوا, حضرت بیروی کا ہوا, میرے دادا میرے والد کا ہوا, حضرت قاسمی کا ہوا, حضرت مراد حالیجوی کا ہوا, حضرت استاد غلام قادر پنبہار کا ہوا, آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ووٹ ایسے چوری نہ ہو, اس کے لیے آپ کو میرے شانہ بشانہ رہنا ہوگا. ہر تحریک کے لیے, ہر جد و جہد کے لیے, ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا. ہم اب گھر نہیں بیٹھیں گے, ہم چپ نہیں رہیں گے, اب ہم کسی صورت آنکھیں بند نہیں کریں گے, آنکھوں پر پٹیاں نہیں باندھیں گے. آج آپ نکلیں, اپنے اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ایس ایس پیز کے آفس کے سامنے دھرنے دیں. انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم اعلان کر رہے ہیں, آج ہی رات کو یا کل, کہ ہم ڈی سیز آفس کے سامنے دھرنے دیں گے. اس کے بعد ہم صوبائی شورا میں گھوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے محنت کریں گے, جد و جہد کریں گے, آنے والے نسلوں کو ایک نیا راستہ دیں گے. امید کرتا ہوں کہ جمعیت کے کارکن باقاعدہ ایک نئے عزم کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں نکلیں گے اور وہ اس بوگس, جعلی, دھاندلی زدہ اور اس فاشسٹ سندھ حکومت کے اقدامات کو مسترد کریں گے. ساتھی سوال کر رہے تھے بار بار, بلاول سے اتحاد کیوں نہیں توڑ دیتے؟ بھائی آپ بلاول کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں, ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مقابلہ تو میں نے کیا تھا, آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا. ابھی بھی 2500 امیدوار سب سے زیادہ میں نے کھڑے کیے. سندھ کی کون سی جماعت ہے بتاؤ جس نے اتنے زیادہ سندھ حکومت کے مقابلے میں بندے کھڑے کیے ہوں؟ سب سے زیادہ امیدوار میں نے کھڑے کیے تھے. تو اب اس کے لیے لڑ بھی میں رہا ہوں. سندھ سے نمائندگی دینا پیپلز پارٹی کو بند کریں, ہمیں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پنجاب میں نمائندگی نہیں, ہم نہیں بیٹھ رہے. کے پی کے میں نمائندگی نہیں, ہم نہیں بیٹھ رہے. بلوچستان میں نمائندگی نہیں, ہم نہیں بیٹھ رہے. سندھ سے آپ نمائندگی دے رہے ہیں تو پھر ہمیں جس کو آپ اسمبلی میں بھیجیں گے اس سے بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. آپ اعتماد کرنا چھوڑ دیں, ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. میدان پہ تو ہم لڑ رہے ہیں, آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ اگر عمران خان نے ووٹ چوری کیا تھا تو ہم میدان میں تھے, اگر پیپلز پارٹی ووٹ چوری کر رہی ہے پھر بھی. میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ داران, عہدیداران, امیدواران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حکومت سے مقابلہ کیا ہے, پیسوں سے مقابلہ کیا ہے, نوابوں, سرداروں, خانوں سے مقابلہ کیا ہے, ڈنڈوں, آنسو گیسوں اور گولیوں سے مقابلہ کیا ہے, اسٹریٹ فائرنگ. اسلام کے کارکنان نے, میں خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ جماعت کے ہر فیصلے پر لبیک کہیں گے. امید کرتا ہوں کہ جماعت کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے. اپنے ووٹ کو بچانے کے لیے آپ جماعت کے شانہ بشانہ رہیں گے. آج 6 بجے ایس ایس پیز کے آفیسز کے سامنے دھرنا دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شاید 1 دن یا 2 دن کے بعد ڈی سیز آفیسز کے سامنے, پھر گھوٹکی سے کراچی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے آزادی مارچ, لانگ مارچ یا جو بھی شورا نے طے کیا وہ ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک روڈ پہ رہیں گے جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.